عرصے کے بعد امن اور سکون دیکھا کراچی کے اندر. اگر اس سے MQM ہرٹ ہوئی ہے کسی طرح, دیکھیں میں ہمیشہ, ہم لوگ یہ کہتے رہے, میرا ہمیشہ کا ٹیک یہ ہے کہ MQM مخلص جماعت ہے, پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. اس میں 1 سے 2% لوگ ایسے ہیں ٹاپ لیڈرشپ میں جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, جنہوں نے را سے پیسہ لیا, جنہوں نے را کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کی یا انڈیا کی سپورٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو ہم مخلص پاکستان کے ساتھ نہیں مانتے. کوئی ایسے بیانات جو پاکستان کے خلاف دیتا ہے, انڈیا کے فیور میں دیتا ہے, جو پاکستان کے خلاف انڈیا سے مدد مانگتا ہے, یونائٹڈ نیشن میں مدد مانگتا ہے, امریکہ میں نعرے لگواتا ہے کہ جی ہم ملک سے لیں گے آزادی, جرنل سے لیں گے آزادی, فلانے سے لیں گے آزادی, وہ پاکستان کے ساتھ مخلص لوگ نہیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ MQM میں 99% 98% لوگ مخلص ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, جو MQM کے لوگ ہیں, پارٹی کے لوگ ہیں, مخلص پاکستانی ہیں. جو نہیں ہیں ان کے خلاف ہمیں ضرور ضرور ہم کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا فریا, یہ میں پیپر آپ کو دکھاتا ہوں, شاید آپ ٹی وی پر آئی ڈونٹ نو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں. اس پہ BBC کا میں کہوں گی اس کو تھوڑا سا زوم پہلے جب BBC کا آیا تھا نا فریا, یہ دا نیوز کا آرٹیکل ہے, میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. اس میں جب BBC کا آیا تھا نا تو انہوں نے بڑا بابانگ دوہل کہا تھا کہ جی ہم اس کو اوون بینٹ جونز کو ہم کورٹ لے کر جائیں گے اور ہم اس کو سو کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے. کچھ نہیں انہوں نے کیا. جیو ٹی وی نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ رن کی, اس میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. لطیف جیوا نام کا ایک آدمی ہے, وہاں پر لنڈن میں UK ریزیڈنٹ ہے اور انڈین نیشنل ہے. یہ لطیف جیوا جو ہے, اس نے منی لانڈرنگ کے اندر یہ اریسٹ ہوا ہے وہاں پہ, اور اس نے MQM کے جو قائد ہیں الطاف حسین صاحب, ان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے یورپ پراپرٹی ڈیولپمنٹ لمیٹڈ, جس میں باقاعدہ الطاف حسین صاحب ڈائریکٹر ہیں خود. اس کمپنی کا فنڈ اس نے ٹرانسفر کیا ہے, یعنی پیسہ وہاں سے انلیگل طور پہ ہنڈی کیا ہے, اور یہ اس ہنڈی کے اندر یہ اریسٹڈ ہے. ابھی یہ شخص جس کا میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, یہ اریسٹڈ ہے. اور یہ اس کے بعد یہ سارے لنکس اس میں انہوں نے دیے ہوئے نیچے تک, اور یہ ہندوستان ٹائمز کے اندر بھی چھپا ہے, اور یہ کس تاریخ کی آرٹیکل آپ بتا رہے ہیں, کوٹ کریں, کب تک کوٹ کریں؟ یہ خبر بولٹن ٹائمز میں بھی چھپی ہے, جی بولٹن ٹائمز میں بھی چھپی ہے. یہ تھرسڈے May 14, 2015 کا آرٹیکل ہے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیز میاں عتیق صاحب سے ابھی بات کریں گے جب آپ, تو یہ کہیں گے کہ سب جھوٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ وہاں لندن میں اریسٹ ہو رہے ہیں لوگ آپ کے ہنڈی کے چکر میں, یہ مذاق تو نہیں ہے. آپ ہنستے رہے اس کے اوپر, لیکن وہاں پہ آپ کے اپنے طارق میر صاحب یہ کہتے ہیں, اسی آرٹیکل کے اندر طارق میر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے بار بار را سے پیسے لیتے رہے, وہ انہوں نے یہ اماؤنٹس بھی لکھوائے کس اماؤنٹ کے لیے. تو میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ضرور آپریشن ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کی پاکستان میں یا پاکستانی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں. کراچی سیکنڈ سٹیج میں جا رہے ہیں, مگر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس وقت تک ہمیں پولیسنگ اتنی سٹرونگ یا سٹرینتھن نہیں کر دینی چاہیے تھی کہ اب آپ اس میں پولیس کو باقاعدہ انوالو کرتے؟ دیکھیں جی, یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس کے اندر جو 20 نکات تھے اس میں تو پولیس کا ذکر تک نہیں ہے. یعنی آپ جس کے جو پولیس جو کہ بنیاد ہے آپ کے سارے سسٹم کی, جس کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کو آپ کہتے ہیں, اس کے اندر پولیس کا ذکر نہیں ہے. یعنی وہ 20 نکات, اور ان 20 نکات میں بھی بارہا ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں اپڈیٹ ملنا چاہیے کہ آپ ان 20 نکات پہ آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے, ان نکات کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا, کہ صرف وہ لکھنے کے لیے ہی تھے. اگر میں آپ کو ریفر کروں کور کمانڈر کی سٹیٹمنٹ پہ, جہاں انہوں نے سول گورنمنٹ کی مدد نہ کرنے کا گلہ کیا اور اس کے اندر مسائل کا بھی جو تھے وہ نشاندہی کی, تو کیا پولیس کے اسٹرینتھ نہ ہونے میں پھر ہم یہی کہیں گے کہ سول گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی؟ جی بالکل نہیں آئی. یہ تو بالکل دیکھیں, پولیس کو سٹرونگ کرنا, میں نے کہا نا جی کہ یہ تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی بنیاد ہے. رینجرز جو ہیں ان کا بیسک کام یہ نہیں ہے, آپ نے ان کو ایک سیکنڈری ڈیوٹی دے دی. اصل میں تو پولیس نے کرنا تھا. ہم نے کہا جی پولیس جو ہے ہماری اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ پولیس اتنے بڑے آپریشنز جو ہے اس کو ہینڈل کر سکے. مگر کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے پولیس کی طرف دھیان نہیں دینا؟ یہ کیا رینجر ساری عمر یہ کام کرتے رہیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر امید ہو سیکنڈ سٹیج سے
جب آپ کی پولیس ابھی تک نہیں کام کری, ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ نہیں دیکھیں نا, دیکھیں اب ہم ایڈمٹ کیا کر رہے ہیں, ہم ایڈمٹ یہ کر رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, خاص کر پولیس, وہ اتنی کمزور ہے کہ پولیس وہ کام نہیں کر سکتی, اور اگر وہ کہیں کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو دہشت گردوں کے پیچھے ساری فورسز ہیں, قوتیں ہیں, وہ پولیس کو مار دیتی ہیں. کیا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ 1992 میں جو آپریشن ہوا تھا اور اس میں جو پولیس کے لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا؟ وہ 250 کے قریب ہیں نا جی لوگ, ان کو آج تک ان سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا قومی فرض ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ہم قوانین اس کے مطابق بنائیں, اور پولیس کو نہ صرف یہ کہ ان کو ہم ٹرین کریں بلکہ ان کی حفاظت کریں. یہ قوم, یہ ہماری ذمہ داری ہے, نیشنل رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح جو گواہ ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتے, لہٰذا وہ گواہی دینے نہیں آتے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے معاملے, اور دیکھیں یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے, دہشت گردوں کی نشاندہی کرنا, انہیں پکڑنا, انہیں اس سٹیج پر لانا کہ انہیں عدالتوں کے سپرد کیا جائے. جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی شہادت دینے کو تیار نہیں. پولیس جو ان کو وہاں تک ہینڈ اوور کرتی ہے ان کے خلاف ان کو مار دیا جاتا ہے. تو کیسے یہ معاملہ بنے گا؟ عدالتیں پھر فیصلہ نہیں کر پاتی ان کے خلاف. یہ پورا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو جی اور یہ جو اب بات ہو رہی ہے نا, اور یہ اسٹریٹجکلی بڑے اہم ہیں سیکنڈ فیز میں آنے کے لیے. لیٹ می برنگ ان MQM in this also کہ ایک تو بات جو کی عمران اسماعیل صاحب نے کی, لیکن سیکنڈ فیز میں آنے کے لیے بھی آپ لوگ پارلیمنٹ میں تو واپس آئے ہیں, بعد میں آتے ہیں. پہلے جو میں ایک دو چیزوں کے, عمران اسماعیل صاحب نے ایک بڑی اچھی کوشش کی. مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں جو بچہ ہوم ورک نہیں کر سکتا تھا تو کوئی کسی کو, میڈم آپ جیسی جو تھی نا, وہ اچھے نمبر دے دیتی تھی ہوم ورک میں, تو وہ دوسرے دن جا کے اپنی بڑی بہن سے ہوم ورک کرا کے لے آتا تھا, اور میڈم پکڑ لیتی تھی ان کو کہ یہ کس سے کرایا ہے, تم کو تو آتا ہی کچھ نہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں, کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کاغذ وہاں سے اٹھا کے دکھا دیا ہے, ذرا بتائیے تو صحیح. لیٹ می اسپیک ناؤ. آپ نے بات کی ہے, مجھے جواب دینے دیجیے, ضروری ہے. یہ یورو پراپرٹی لمیٹڈ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آج تک کسی ڈاکومنٹ میں, کسی جگہ میں الطاف بھائی کے نام سے کوئی, یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے آج سے پہلے کلیم ہوتا رہا. پی ٹی آئی نے ہزاروں مرتبہ کلیم کیا, ہزاروں لوگوں پر الزام لگائے, کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے. اپنی باری پہ بولیے گا. خبر کو کوٹ کر رہے ہیں, وہ خود سے اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں اخبار ہے, اس اخبار میں لکھوا دیں گے اور اس کے بعد بولنے لگ جائیں گے کہ نہیں یہ چیزیں, تو آپ اس اخبار کو سو کر دیں. یہ نیوز ہے, سمجھیے نا جی, نیوز ہے, اس کو سو کر دیں گے. یہ جو بات ہے وہ کمپنی کی چیزیں لے کر آئے نا, جیسے آیا ان کے خلاف جو باتیں حملے کی ہیں, جو باتیں خاص طور پر میں نے کی ہیں, وہ وضاحت ہے. یہ وہی چیز کر رہے ہیں کہ انڈین فنڈ ٹرانسفر کی کوئی بات نہیں ہوئی کس چیز اس انویسٹیگیشن میں برطانیہ میں. کین یو ڈینائی اٹ؟ کیا کین یو پروو فرام اینی ڈاکومنٹ؟ یہ تو ایک خبریں ہیں, ایک خبروں پہ آپ بی بی سی کو کورٹ میں کیوں نہیں لے گئے؟ فریان سے پوچھیں نا, بی بی سی کو انہوں نے ضرور نہیں کیا. خبروں کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کسی کو, آپ خبروں کی بات ہی کریں. دیکھیے, آپ خبروں کے اوپر کیا کسی کو قاتل ٹھہرا دیں گے, اس کو پھانسی پر چڑھا دیں خبروں پر؟ پھر عدالتوں کا کیا کام ہے؟ یہاں بیٹھ کر خبروں کی بات مت کریے. دیکھیے یہ کیوں کیا گیا. اگر میں آپ کی جگہ ہوتی اور میری ادارے کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہوتی, میں پوچھتی ضرور کہ کیوں آئی ہے, کیا وجہ کیا ہے. ان کی جو بات ہے نا, اگر غلط ہے تو ان سے بات ضرور کرتی. میں یہ نہ کہتی کہ یہ جھوٹی ہے, بس ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس کے اوپر ورکنگ کریں, ڈاکومنٹس نکالیں, تب آ کے بات کریں جو بنتا ہے, جیسا کہ ان کے اپنے بارے میں ہوا ہوا اس کا جواب دینے کی بجائے, اس کو کلیئر کرنے کی بجائے. 7 سے 8 اینکرز کو سو کیا ہوا ہے انہوں نے, 7 سے 8 اینکرز کو, جس میں کاشف بھی شامل ہے اور بھی شامل ہے, انہوں نے سو کیا ہوا ہے, حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. بی بی سی کو نہیں کرتے, اوون بینٹ جونز کو نہیں کرتے, کریں اس کو سو. نہیں ہے پروگرام, یہ باقیوں نے بھی بولنا ہے. میں نے بڑا تمیز کا دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی باتیں سنی ہے, تھوڑا سا آپ بھی خیال کیجئے, مجھے ختم کرنے دیجئے. جب آپ کی باری آئے گی آپ جو بولنا چاہے بول لیں, آپ کا حق ہے. ذرا پلیز اس بات کو, کیونکہ آپ پتہ نہیں کیوں سینیٹر صاحب, آپ لوگوں نے MQM کو واپس بھی لے کر آئے, لیکن آپ پھر MQM ناراض ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. MQM ناراض ہوتی رہتی ہے اکثر. ان کے بیشتر جو عمل ہے اس میں ہم سے پہلے بھی ناراض ہوتے ہیں, آئندہ بھی ناراض ہوں گے. یہ ان کا بنیادی ڈیل ہوئی تھی ان کو واپس لانے کے لیے, نہیں کوئی بنیادی. دیکھیے, ہماری پارٹی ڈیل پہ بلیو نہیں کرتی ہے.
ایک پرنسپل ہم نے ایک بات بتایا کہ آپ نے اگر لوگوں کے ووٹس لیے ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں، بھول چک اگر ہو جاتی ہے تو ایک گریونسز ریڈرسل کمیٹی بنائی گئی، اس کے بعد یہ آگے جو بھی ان کے گریونسز تھے انہوں نے اپنے فروغ نسیم صاحب نے اب ریزائن کر دیا اس سے، تو کیا اس کمیٹی کا یہ وہ دیکھیے یہ اس کے بارے میں یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں، یہ فروغ نسیم صاحب بتا سکتے ہیں، ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ انشور کرتے ہیں کہ جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں، اپنے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر اس کامیابی پہ میں آپ کو کہہ بھی دوں کہ یہ کام ایک کر لیا حکومت نے کہ واپس لے آئی اور کوئی ڈیل بھی نہیں کی کراچی آپریشن کے حوالے سے، بٹ کراچی آپریشن کو آگے چلانے کے لیے ہم سیکنڈ سٹیج میں آئے ہیں۔ ابھی شاہد لطیف صاحب نے بتایا پولیسنگ کا حال اگر ویسا ہی ہے، اگر دیگر معاملات ایسے ہیں تو آپ سیکنڈ سٹیج کو کیسے لے کے چلیں گے آگے؟ بہت احترام کے ساتھ شاہد لطیف صاحب کے ساتھ یہ بات تو آپ بڑا روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کراچی آپریشن کوئی پولیٹیکل نہیں، یہ ایک پیورلی یہ ایڈمنسٹریٹو ہے، اینٹی کرمنل ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی کرمنل ہو کسی بھی کوئی نام کے بغیر آج تک آج تک جتنے بھی 1 سال 1.5 سال میں، اور اس میں اس وقت تک راحل شریف صاحب بھی نہیں تھے، رینجرز بھی نہیں تھی، جب پرائم منسٹر نے اسٹیپ لیا اس میں سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ بات یہ ہے کہ آج تک پہلی بار ایک بڑی کامیابی ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے رہے۔ اب جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی، ان کے علم میں شاید نہ ہو کہ پولیس ایک پروونشل سبجیکٹ ہے۔ ہم 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونس کے جو بھی ڈومین ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ گائیڈ لائن ہم مسلسل دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پکڑ کے اگر عدالتوں میں دیا جاتا ہے تو عدالتوں سے وہ چھوٹ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپریشن کر رہے ہیں مگر پولیس کا معاملہ آپ نے پروونس کو یس ہم ان کے دیکھیے آج آپ دیکھیں پورے فریا آپ ہمارے جو طریقہ کار اس کو آج سمجھ لیں۔ اس ایک ہفتے سے پرائم منسٹر سنیں پورے نہیں، صرف ایک جملہ، صرف ایک 30 سیکنڈ، یہ پرائم منسٹر یہ زلزلے میں جہاں بھی جا رہے ہیں، شانگلہ ہو، پشاور ہو، سوات ہو، فاٹا ہو، along with the چیف منسٹر، ہم کہیں پر بھی ہم کنسلٹ کرتے ہیں، ہم پروونس کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ Okay, we have to take a quick break. Right after the break, keep watching Tonight with Sarah. اینڈ ویلکم بیک۔ شاہد لطیف صاحب، کچھ پرابلمز آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کی، پھر ہم نے کچھ ویژولز دیکھے، کچھ آپٹکس دیکھے۔ سیکنڈ فیز کا اعلان رینجرز کی طرف سے ہوا، پولیس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کیا یہ انڈیکیٹرز نہیں ہیں کہ رینجرز کو آئسولیٹ یا کر دیا گیا ہے یا وہ ہو رہے ہیں اس آپریشن میں؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا، آپ اس کو دوسری نگاہ سے دیکھیں نا، رینجرز آئسولیٹ نہیں ہو گئے۔ رینجرز جو ہیں ان کی طرف سے خاص کر آپ نے پہلے بھی ایک بیان پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ جب کوئی معاملے نہیں ہو رہے ہوتے صحیح طرح سے تو رینجرز کے ذمہ جو آپ نے کام دیا ہوا انہوں نے تو اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ فار ایگزامپل اسی معاملے میں دیکھ لیجئے، میں نے تو پہلے بھی انڈیکیٹ کیا کہ یہ ابھی بات ہو رہی تھی، نہال صاحب جو کر رہے تھے کہ یہ جی پولیس کا معاملہ پروونشل ہے، بھائی مان لیا پروونشل ہے، مگر یہ نیشنل ایکشن پلان تو پروونشل نہیں ہے، یہ تو قومی ایکشن پلان ہے نا۔ تو قومی ایکشن پلان میں اگر آپ پولیس کا ذکر ہی نہیں کریں گے کہ جی پولیس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کی ترجیحات میں پولیس تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ پولیس کو کیسے قانون نافذ کرنے والا وہ ادارہ بنائیں گے کہ کل کو جو رینجر سے ٹیک اوور کرے اپنا کام کرے؟ کیا ساری زندگی رینجرز نے یہ کام کرنا ہے؟ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ الحمدللہ کراچی میں ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں، یہ جو نہال صاحب نے بات کی ہے میں ان کی تائید کرتا ہوں، مگر ان کامیابیوں میں پولیس کا کتنا حصہ ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ لانگ ٹرم میں آج دیکھیں، آج آپ کو ملٹری کورٹس بنانے پڑے کیونکہ آپ کے جو ایکچوئل کورٹس تھے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے، تو پیرلل میں کیا کورٹس کو مضبوط نہیں کرنا؟ پیرلل میں کیا آپ نے یہ جو گواہان آج نہیں جاتے ان کو وہاں لے جانے کے لیے آپ نے ان کی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کرنا؟ کیا آپ نے پولیس کو اسٹرانگ نہیں کرنا تاکہ پولیس جو ہے کل یہ سارے قانون نافذ کرنے والے جو کام ہیں اس میں اپنا رول ادا کر سکے؟ تو میرا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے بات تو کر دی ہے مگر رینجر جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپریشنز میں یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے
لہٰذا انہوں نے اناؤنس کر دیا. آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. Yes. اگر آپ پولیس یا باقی ادارے یہ کام نہیں کریں گے تو یہ رینجرز کی آئسولیشن کا ایشو نہیں ہے. یہ